بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 5 نومبر ہے اور دن ہے بدھ کا۔ آج کی کچھ بڑی ڈیولپمنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ بہت سی ڈیولپمنٹس ہیں، سب پر باری باری بات کریں گے اور سب چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک تو بڑی خبر یہ ہے کہ اس وقت دونوں بڑی پارٹیز نون لیگ اور پیپلز پارٹی بری طرح سے ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ یہ کس طرح اپنے ذاتی مفادات سے آگے نہیں نکل رہے، کس طرح سے انہوں نے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، اور اب آئین تو پہلے ہی نہیں تھا مگر جو بچا کچھا تھا اب اس کو بھی بلیا میٹ کر رہے ہیں۔ اس سب سے انہوں نے نقصان اٹھانا ہے، لیکن ان کی آنکھوں پر اقتدار کی پٹی بندھی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں تحریک انصاف کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کر کہ ساری ترامیم تو کی جا رہی ہیں تحریک انصاف کو قابو کرنے کے لیے اور ان کو دبانے کے لیے، لیکن پھر اس سے کیوں ان پر فرق نہیں پڑے گا؟ یہی ساری دلچسپ بات ہے، اور سارا نقصان انہی دو پارٹیز کا ہونا ہے۔ سیاسی نقصان، سیاسی طور پر نقصان اٹھائیں گے۔ ان کے اپنے لوگ ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے، نظریں جھکی ہوئی ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں۔ اب تو یہ خبریں چل رہی ہیں، بریکنگ نیوز وہ بھی ہے ایئر وائی پر، کہ نون لیگ کے اکثر رہنما یہ کہتے پائے جا رہے ہیں کہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، نہ ہم سے کوئی ڈرافٹ شیئر کیا گیا، نہ ہمیں کوئی بتایا گیا کہ کوئی اس طرح کی ترمیم بھی آ رہی ہے۔ یہ نون لیگیوں کا حال ہے۔ تو آپ سوچئے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اب سینئر صحافی جن کو 2 ایوارڈز مل چکے ہیں، سرکاری ایوارڈز، جناب عامر الیاس رانا، یہ بیورو چیف ہیں ایکسپریس نیوز کے، وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کا کشمیر اور گلگت بلتستان رکا ہوا ہے، یعنی ان کو جو وہاں پر شیئر ملنا ہے، اس آئین کے ذبح ہونے کا جو گوشت ملنا ہے۔ پیپلز پارٹی کا کشمیر اور گلگت بلتستان رکا ہوا ہے، کیوں نہیں ہو رہی عدم اعتماد؟ وہاں عدم اعتماد نہیں ہونے دی جا رہی، ان کی باری نہیں آنے دی جا رہی پیپلز پارٹی کی۔ روک دیا اگلوں نے کہ ایسے عدم اعتماد کرو گے کہ جناب ایسے تو نہیں ہو سکتا نا، پہلے ہمارا کام کرو۔ عامر الیاس رانا صاحب نے کہا 27ویں آئینی ترمیم 2 اور آزاد کشمیر جی بی لو۔ منصور علی خان آگے سے بولے کہ اچھا، یعنی جی بی اور آزاد کشمیر کی گورنمنٹ آپ کو دے دیں گے جب آپ 27ویں ترمیم کروا دیں گے، تب ہی اگلی سودے بازی ہوگی۔ عامر الیاس رانا نے کہا جی بالکل، تبھی تو پھر آگے بات چلے گی، ابھی تو 28ویں ہونی ہے۔ یہ ہے سودے بازی، اور کتنا ہمارے حکمران اور اشرافیہ اور یہ سیاستدان ننگے ہوں گے۔ سوچئے نا ذرا، یہ ہو رہا ہے، ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر بتایا جا رہا ہے کہ سودے بازی ہو رہی ہے کہ اچھا کشمیر چاہیے، جی بی چاہیے، ان کی برات حکومتیں چاہیے، تو یہ کام کرو، آ جاؤ لائن میں لگ جاؤ۔ یہ ہے اسی طرح نون لیگ خاندان کے جی اقتدار چاہیے، تو یہ لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، چھوڑ دیجئے اس بات کو۔ اس حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، صرف اقتدار، اور اس میں عوام کا اس لیے لینا دینا نہیں ہے کہ ان کو اب یہ یقین ہو گیا ہے، چونکہ ایک دفعہ ہم اس طرح لے چکے ہیں اقتدار عوام کے بغیر، تو اب ہمیں ہمیشہ اس طرح سے مل جائے گا۔ لیکن وہی آنکھوں پر پٹی جب بنتی ہے تو صاف سامنے چیزیں نظر نہیں آتی، جس طرح آپ کو نشہ ہو جاتا ہے کسی کو، تو نشے میں تو ہوش نہیں رہتی۔ اقتدار کا نشہ یہ صحیح ہے کہ چھوڑ دیجئے باقی تاریخ، میں کوئی تاریخ کا بڑا پروفیسر نہیں ہوں، ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ پاکستان کو دیکھ لیجئے کہ کیا بڑے سے بڑا ڈکٹیٹر بھی، کیا ایوب خان، کیا جنرل ضیاء، کیا مشرف، مسلسل 2 الیکشنز اس طرح کے کروا پائے ہیں جس طرح کے 2024 کے ہوئے ہیں؟ نہیں ہو سکے۔ دنیا میں ایک چینج آ چکا ہے، حتیٰ کہ امریکہ میں زونان ممدانی امریکہ کی تاریخ کا پہلا نیو یارک کا میئر، مسلمان میئر، پہلا مسلمان میئر بنا ہے نیو یارک کا۔ یہ اہم ترین شہر دنیا کے مانے جاتے ہیں، نیو یارک اور لندن۔ لندن میں مسلمان اور یہاں نیو یارک میں بھی، اور یہ نوجوان ہے بالکل، اور ساؤتھ ایشیا سے اس کے پیرنٹس، اور پہلا مسلمان میئر۔ اور اس کے مقابلے پہ امریکی صدر بھی اور دنیا کے سب سے امیر آدمی ایلان مسک بھی، دونوں کمپین کر رہے تھے، صدر بھی خلاف، ایلان مسک بھی خلاف۔ بلینئرز، دونوں دولت مند بھی اور طاقتور ترین، ٹرمپ اور دوسری طرف امریکہ کا بلینئر، سب سے امیر شخص، دونوں اس کے خلاف۔ یہ پھر بھی لے گیا۔ تو ایک چینج آ رہا ہے سوچ میں نوجوانوں کے وجہ سے۔ پاکستان میں آنے نہیں دیا، ورنہ نیپال میں، سری لنکا میں، بنگلہ دیش میں نوجوان لے آئے۔ تو پاکستان میں نوجوانوں نے اپنے ووٹ کے ذریعے، نوجوانوں نے، پوری قوم نے ووٹ کے ذریعے فیصلہ سنا دیا تھا 8 فروری 2024 کو، جس کو نہیں مانا گیا۔ تو آخر کب تک آپ روکیں گے؟ اس کو بھی روکنے کی کوشش ہوئی، تو یہ چیز چلنی آگے۔ تو بہرحال اب یہ جس طرح سے امریکہ میں ہوا ہے، تو اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس کے انڈر ان کی پولیس بھی ہوگی نیو یارک کی۔ تو اس نے کہا ہے کہ یہاں اگر نتنیاہو آیا تو وہ انٹرنیشنل چونکہ کرائمز کا مرتکب ہوا ہے تو اس کو میں گرفتار کرواؤں گا۔ تو سوچئے ایسے شخص کو لوگوں نے ووٹ دے دیا ہے، تو یہ بہت بڑی وہاں پر تبدیلی آ چکی ہے۔ اچھا، یہاں پر چونکہ سودے بازی چل رہی ہے، تو دوسری طرف خیبر پختونخوا کے عمائدین بھی ڈٹ گئے ہیں۔
12 تاریخ نوٹ کر لیجئے، 12 تاریخ کو خیبر پختونخوا امن جرگہ ہونے جا رہا ہے اور صوبائی اسمبلی میں یہ منعقد ہوگا. سوچیے ذرا اس کی اہمیت. جرگے میں ممبران اسمبلی ہوں گے، قبائلی مائدین ہوں گے، سیاسی جماعتوں کے سربراہان، گورنر فیصل کریم کنڈی، سابق وزراء اعلیٰ اور سابق گورنر شرکت کی دعوت. اور اس میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پاس پہنچے سہیل آفریدی. یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے، وہ پہنچے ہیں اور بڑا زبردست انہوں نے استقبال وہاں پر کیا. اور ان کی طرف سے یعنی تحریک تحفظ آئین پاکستان جس میں نامزد اپوزیشن لیڈر محمود خان لچکزئی ہیں اور راجہ ناصر عباس ہیں، وہ علی من گنڈا پور کے ہوتے ہوئے نہیں آ رہے تھے کہ جب تک یہ ہے ہم آگے نہیں بڑھیں گے. تو اب سہیل آفریدی نے جا کر ان کو جس طرح عزت دی ہے تو لگتا ہے وہ بھی آئیں گے. تو یہ ایک گیم چینجر ہو رہا ہے. تو وہاں پر اب یہ جرگے کا ایک لشکر کہیں وہ تیار ہو چکا ہے، مائدین کا اور وہاں کے اہم ترین لوگوں کا. تو خیبر پختونخوا میں ایک الگ سوچ چل رہی ہے. باقی یہ ضرور کہا جا رہا ہے اسلام آباد میں جو آئے گا ایک دفعہ پھر منیب فاروق کہتے ہیں جی میں نے صرف خبر دیتا ہوں، لوگ ایسے برا بلا کہنا شروع ہو جاتے ہیں. میں بتا رہا ہوں کہ اگر کسی نے اسلام آباد آنے کی کوشش کی تو بہت مارا جائے گا. فیصل واڈا بھی یہ کہہ رہے ہیں بہت پھینٹا لگے گا، ٹی ایل پی والا حال ہوگا، چھوڑا نہیں جائے گا، بس یہ نان سینس، یہ فساد، یہ برداشت نہیں کیا جائے گا، فیصلے ہو گئے. تو وہ یہ بات کر رہے ہیں. لیکن ابھی تک عمران خان کی طرف سے یہی ہے کہ جی نہیں اسلام آباد نہیں آنا. وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ایسے لوگوں کو مار دیتے ہیں، تو یہاں ایسی جاننے دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو اسٹریٹجی انہوں نے بدلی ہے. باقی جناب حماد حسن صاحب سینئر صحافی ہیں، یہ کہتے ہیں 27ویں ترمیم پر تعاون کے لیے تحریک انصاف کے ساتھ بات چیت خارج از امکان نہیں. اگر معاملات صحیح سمت میں آگے بڑھے تو ریلیف کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں. یعنی یہاں پر خان اور اس کی جماعت کے لیے ریلیف کے امکانات کی بات ہو رہی ہے اب بھی، کہ ابھی بھی آ جاؤ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ 27ویں ترمیم میں، تو دیکھو پھر تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے، تمہیں ریلیف مل سکتا ہے. لیکن عمران خان صاحب تو اتنا ہی سخت کام شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ آتا ہے. البتہ فواد چودھری یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ پاکستان میں سیاست میں ٹھہراؤ اور عمران خان سمیت سیاسی اسیران کی رہائی کے لیے شروع کی جانے والی کوششوں کو بڑی ابتدائی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں اور اس کے اثرات اگلے 10-15 دنوں میں واضح ہونا شروع ہو جائیں گے. اور میں کوشش پاکستان کے سیاسی استحکام کے لیے کر رہا ہوں. عمران اسماعیل اور محمود مولوی بھی ہیں ساتھ. انشاءاللہ وقت قریب ہے جب فاصلے کم ہوتے نظر آئیں گے. پاکستان کے سیاسی استحکام اور طویل مدتی ترقی کے اس سفر کے لیے سیاسی تلخیاں کم ہونا ضروری ہے. وہ امید کا اظہار کر رہے ہیں. بہرحال جی ایک افسوسناک خبر بھی ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کر دیں کہ سپریم کورٹ میں جو کل دھماکہ ہوا تھا اس میں 12 افراد زخمی ہوئے تھے، جن میں 2 کی حالت تشویشناک بتائی گئی تھی. اس میں سپریم کورٹ میں کینٹین میں اے سی دھماکے میں شدید زخمی ہونے والے اے سی کے میکینک چل بسے ہیں. یہ ایک شخص جاں بحق ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرمائی، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ ایک افسوسناک خبر ہے کیونکہ شاید ان کا 80% جسم کا حصہ جل چکا تھا، تو بہت کم چانسز ہوتے ہیں سروائیول کے. تو ایک افسوسناک خبر آئی ہے جی، وہاں اسلام آباد میں سپریم کورٹ میں حادثے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا ہے. عمران خان نے وکلاء کو کہہ دیا جی سارے عدالتوں میں جایا کریں اور وہاں بیٹھ جائیں جب تک کہ تاریخ نہیں ملتی. ہمیں تاریخ نہیں مل رہی، کیسز ہی نہیں لگ رہے. کتنے جھوٹے جعلی کیسز ہیں کہ ہائی کورٹ کیس ہی نہیں لگا رہا، کہ وہاں ججز کو پتہ ہے لگائیں تو اس میں ہے کچھ نہیں، ریلیف دینا پڑے گا. تو اب یہ ہے کہ چلیں کچھ بھی وہ فیصلہ دیں، خلاف ہی دے دیں، تو آگے سپریم کورٹ پہ تو جائیں، ہر چیز کو ایکسپوز کریں. سب کو پتہ ہے کہ ریلیف ملنا، اس لیے آگے آئینی عدالت اب بنائی جا رہی ہے کہ وہاں پر 70 سال کے جو ہیں زیادہ بوڑھے لائے جائیں. دنیا نوجوانوں پر چلتی ہے، یہاں ہمارے بزرگ ہی قابل احترام ہے، لیکن ہر بزرگ کی ایک عمر ہوتی ہے جہاں وہ اپنا آپٹیمم دے سکتا ہے. اس کے بعد اسی لیے پوری دنیا میں ایک ریٹائرمنٹ کی ایج رکھی جاتی ہے. لیکن ہمارے ہاں جناب انہی سے کام لیا جانا ہے کیونکہ بڑے کارآمد رہتے ہیں اور اس کا کام کی طرف سلو بھی ہو جائے گا رفتار، یہ نیچرل فنومینا ہے، لیکن ہم نے انہی کو جاری رکھنا ہے، انہی کو مراد دے دے کر. اور اب آگے دیکھیے ریٹائرڈ لوگوں کو بھی لانے کی بات ہو رہی ہے، وکلاء بھی اس میں جج بن سکتے ہیں. ایک ریٹائرڈ جج صاحب جو ہیں وہ بھی تیار ہیں، چیف جسٹس وہ بھی تیار ہیں آنے کے لیے. یہ سب ہو رہا ہے. معیشت کا بھٹا بیٹھ چکا ہے. 12.6 ارب ڈالر پچھلے 4 مہینے میں پاکستان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ، تجارتی خسارہ بڑھ گیا ہے. اور لیکن یہاں جناب ہم نے استحکام دے دیا، بہت کچھ چل رہا ہے جی. عمران خان نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے مشال یوسفزئی کو کہا اپنا منہ بند رکھے ورنہ اس کا حال بھی شیر افضل مروت جیسا ہوگا. عدیل راجہ نے خبر دی ہے، یہ حال ہے. اچھا اب تحریک انصاف جو میں عرض کر رہا ہوں نا، اس کے لیے زیادہ مسئلہ نہیں ہے. اس پر آپ دیکھیں کہ یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ اب ان دونوں جماعتوں کا، حکمران جماعتوں کا برا حال ہونا ہے، کیونکہ تحریک انصاف کے ساتھ اور کیا ہو سکتا ہے. بطور وہ جماعت ہے اس کو کام کرنے دیا جا رہا، نشان ان سے چھینا جا چکا، لیڈرشپ قید، کوئی ریلیف نہیں، کچھ نہیں. اتنا بڑا کریک ڈاؤن تاریخ میں کبھی کسی جماعت کے خلاف نہیں ہوا اس طرح سے، کسی سیاسی جماعت کے خلاف. تو ان کو کون سا عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے؟ آئینی بینچ تو پہلے ہی موجود ہے، اس کو آئینی عدالت کا نام دے دیں گے بس. اور کیا ہے؟ وہی چیز ہے. اور کیا کرنا ہے؟
جو اختیارات پہلے ہی لوگوں کے پاس ہیں، صرف اس کو ایک آئینی کور دینا ہے، آئین کا کوئی راہ نہیں، پہلے کون سا آئین کے مطابق ملک چل رہا ہے، تو صرف ایک ایسے ڈھکوسلا ہے. تو تحریک انصاف کو تو اس میں کوئی نہ پہلے ریلیف مل رہا تھا، نہ اس میں کوئی اور زیادہ نقصان ہو جانا ہے. جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہی ہوگا. مثلا تعلیم کا اور یہ جی پاپولیشن کا صوبہ لے جی وفاق لے لے گا تو سارے صوبوں سے لے لے گا، اس سے کیا صرف تحریک انصاف کو فرق پڑ جائے گا؟ وہ تو پہلے ہی زیر عتاب ہیں. تو ان کے ساتھ اور کتنی کوئی سختی ہو جائے گی؟ کیا کر لیں گے؟ ساروں کو پھانسی لگا دیں گے؟ ان کے سارے ووٹرز کو کیا اکٹھا کسی جگہ کر کے کوئی ایٹم بم چلائیں گے؟ کیا کریں گے؟ نہیں اور مزید کچھ کر سکتے. یہی کیسز، یہی کچھ رپیٹ ہوگا، بس یہی کرتے چلے جائیں گے. زیادہ زیادہ بہت زیادہ ہوگا تو گورنر راج کے پی میں لگا دیں گے. اس کے بعد جو ریئیکشن ہوگا وہ کس کے کنٹرول میں آگے بھی آپ نے دیکھ لیا، ورنہ اب تک کب کا لگ چکا ہوتا. یہ جو پنجاب میں کیا گیا ہے، باقی صوبوں میں کیا گیا، سندھ بلوچستان میں، کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، وہ خیبر پختونخوا میں کب کے کر چکے ہوتے. وہ صرف دن کرنا تھا لیکن نہیں ہو سکا، اور اب دن بدن حالات اور خراب ہو رہے ہیں. تو خیر وہ چیزیں اور ہیں. تو تحریک انصاف نہیں، یہاں پر مشکل میں ان دونوں جماعتوں نے آنا ہے اور آ چکے ہیں. اب وہ بیلنس چینج ہو رہا ہے، تبھی اس طرح کی یہ حرکتیں ہو رہی ہیں، اور طاقت کا توازن اب ذرا ایک اور طرف جانا ہے. تبھی اس طرح کے بلنڈر ہوتے ہیں کہ اتنی طاقت ہونے کے باوجود مزید طاقت چاہیے، مزید آپ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ جی یہ مکالمہ سینئر صحافیوں کے درمیان ایک چل رہا ہے. اعزاز سید صاحب نے کہا کہ شاہ زیب خانزادہ کو برا بلا مت کہیں کہ اس نے ایک ڈرامہ لکھا خواتین کے حقوق پر، ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس پر. تو لوگوں نے بحث چھیڑ دی کہ جی وہ تو خود خاور مانیکا کا انٹرویو کرنے والے ہیں، اور کس کس طرح سے انہوں نے ان کو موقع دیا کہ وہ اپنی سابقہ اہلیہ کے بارے میں کریں. 6-7 سال بعد کیا ضرورت تھی شو کرنے کی؟ وہ گرفتار ہوئے تھے، سب کو پتہ تھا. اسی طرح کا انٹرویو ہے جس طرح کا شیخ رشید کا کیا گیا، جس طرح طاقت عباسی کا کیا گیا، اور لوگوں کا کیا گیا، عثمان ڈار کا کیا گیا. اس طرح کا انٹرویو تھا. تو اس پر اعزاز سید جواب دیتے ہیں نہیں یہ فرق تھا، وہ پہلے ضمانت پر رہا ہوئے تھے، پھر انہوں نے آ کر انٹرویو دیا. اب وہاں پر کوئی کہہ رہا جی پیریڈز ڈسکس ہوئے، فلاں ہوا. تو اب عمران خان کی اہلیہ کے بارے میں وہاں پر جس طرح گفتگو ہوئی، پلیٹ فارم دیا گیا، کیا ضرورت تھی اس طرح کا پلیٹ فارم دینے کی؟ تو اس پر بات ہو رہی ہے. کہیں اعزاز سید صاحب اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اسی طرح وحید مراد ہوں یا عدیل راجہ جو پاکستانی صحافی ہیں، یہ سب اس پر بات کر رہے ہیں، اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ جی کچھ داغ عالمی معیار کے ڈٹرجنٹ پاؤڈر سے بھی نہیں دھو سکتے. خاور مانیکا کا انٹرویو بھی اسی درجے کا تھا جس کیٹیگری کا شیخ رشید، صداقت عباسی اور دیگر کا تھا. اب اگر ایک ہی میڈیا گروپ سے منسلک لوگ آپ کو کولیگز اس طرح کے انٹرویو پر بھی صحافت کا عالمی ایوارڈ دینا چاہتے ہیں تو ان کا بنتا ہے، سمجھ بھی آتی ہے. باقی سب تاریخ کا حصہ بن چکا ہے کہ کیا ہوا. تو بہرحال اعزاز صاحب کہہ رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے. تو یہ بھی ایک بحث چلتی چلی جا رہی ہے. اچھا، اس کے علاوہ جی اب ایک اور خبر یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں تحریک کا پلان بھی ہے، تحریک انصاف کا، اور یہ 29 نومبر کو ہو سکتا تھا لیکن اس کو مؤخر اس لیے کیا گیا ہے. وہی فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ کچھ ٹیمپریچر نیچے آ رہا ہے، تو اگلے 3-4 دنوں میں ہو سکتا ہے سہیل افریدی کی ملاقات ہو جائے اڈیالہ کے قیدی نمبر 804 سے، ورنہ پھر آپ کو آنے والے دنوں میں وہی پلان آگے بڑھتا ہوا نظر آئے گا، یعنی جس میں پھر احتجاج کی سیاست کو اور تیز کیا جائے گا. تو یہ چیزیں پھر آگے ہو سکتی ہیں. تو جناب یہ کچھ اپڈیٹس ہیں، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ جو بھی ہوگا اس سے آپ کو باخبر رکھیں گے. اللہ حافظ.